السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے عنوان سے اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند باتیں اور عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوا تو یہاں سے ایک بڑی تعداد نے پڑوسی ملک ہجرت کر لیا۔ جو یہاں بچے کچھ مسلمان تھے انہوں نے دو بڑے اہم فیصلے کیے۔ ان کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے، اور دوسرا بڑا اہم فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے تہذیب کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ دو اہم فیصلے مسلمانوں نے کسی کے دباؤ میں، کسی کے ڈر میں آ کر نہیں کیے۔ کسی کا دباؤ نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اپنی طرف سے یہ فیصلے مسلمانوں نے کیے۔ جن عظیم شخصیات نے یہ تاریخی فیصلے کیے، جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، ہمیں بھارت میں ہی رہنا ہے، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہنا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری شان و شوکت اسی اسلام میں ہے، اسی تہذیب میں، اسی عقیدے میں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور جس کا اتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے۔ ہم نے اتنے سال بھارت میں گزارے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی تہذیب، ان کے تمدن ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور ہم پتہ نہیں بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس ملک کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے ان کی دیکھا دیکھی، ان کے تہذیب کرتے ہیں، ان کے تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، غیر اسلامی، غیر مذہبی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ ہمارے عزت اسلام میں ہی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر نے کہا تھا ہم وہ قوم ہیں اللہ نے جن کی عزت اسلام میں رکھی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ ہم سیکولرزم کے نام پر، سیکولرزم کے نشے میں آ کر اکثریت کو دیکھا دیکھی اور ان کو خوش کرنے کے لیے بعض ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ وہ خوش ہونا تو دور کی بات، ظاہراً تائید کے 2-3 بیانات تو آتے ہوں گے، مگر حقیقت میں ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم 70 سالوں میں یہی غلطی کر رہے ہیں، اور یہی چیز اکثر دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں بھی ہوتی ہے، انکار نہیں، مگر دیہاتوں میں ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نام نہاد سیکولر جماعتوں کو لے لیجئے، ان میں موجود مسلم لیڈران اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بعض ایسے کام کرتے ہیں جو صاف طور پر مذہب مخالف ہوتی ہے اور ملت ابراہیمی کی تہذیب کے خلاف ہوتی ہے۔ نہ ان کو وہاں پر عزت ملتی ہے اپنی پارٹی میں، نہ اسلام کے نزدیک عزت ملتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں تہذیب دی ہے، اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بڑا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم مسلمان خود اس چیز کو اپنائیں گے، دوسروں کو دیکھا دیکھی ان کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے اور خالص اسلامی تہذیب کو اپنائیں گے تو دیکھنا انشاءاللہ عزت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے مغربی تہذیب کے تو ہم دلدادہ ہو گئے ہیں، یہ چاہے برتھ ڈے ہو یا میرج اینیورسری ہو، جو بھی لے لیجئے، مگر ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ جب برتھ ڈے کے موقع پر جو ہم کچھ کام کرتے ہیں شریعت کے مخالف، ہم کو تو کھا گیا کہ جب آپ 1 سال بڑے ہوتے ہیں، آپ 1 سال بڑے نہیں ہوتے، آپ قبر کے موت کے 1 سال قریب ہو رہے ہیں، آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کو کیا نہیں کیا، ہم کو کیا کرنا چاہیے، محاسبہ کرنے کے لیے کھا گیا۔ مگر ہم نہیں، غیروں کے تہذیب کے عادی ہو گئے، ان کے دیکھا دیکھی، برادران وطن کے دیکھا دیکھی ہم وہ چیزیں اپنا رہے ہیں۔ اور بعض ایسی چیزیں
غیر اسلامی اور غیر شرعی چیزیں ہماری شادیوں میں بھی داخل ہو گئی ہیں فضول خرچی کے نام پر. جو بھی آپ لے لیجئے, چاہے مہندی رسم ہو یا ہلدی رسم ہو, ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری تہذیب سے ان کو آشنا کرتے, ہمارا عکس ان پر چھوڑتے, مگر ایسا نہیں. مخالف ہو رہا ہے, ان کا عکس ہم اپنے آپ پر لے رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اپنی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں اور دنیا میں مارے کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. فضول خرچی بھی اسلام مخالف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, خود اللہ کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اور جو ایسے شادیوں میں نام نہاد محفلوں کے نام پر, برتھ ڈے کے محفلوں کے نام پر, غیر شرعی محفلوں کے نام پر جو اسراف کر رہے ہیں, وہ شیطان کے دشمن ہیں. لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. قرآن کہتا ہے تم اسراف نہ کرو, کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو نہیں چاہتا. ہماری ذہنیت اتنی غلام ہو گئی ہے کہ ہم اتنا برا اثر ہم کو مگر ان کی تہذیب کا پڑا ہے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے. حرام ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کو شریک کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا. کہ ہم کسی پوروجوں کے مورتیوں کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں, ان کو کیسے مالا پہنا سکتے ہیں. جیسے آپ زنا کی مثال لے لیجئے, اللہ تعالیٰ نے زنا مت کرو ایسا مت کہا. آپ زنا کے قریب کرنے والے ایسی کوئی چیز مت کرو, ولا تقربوا الزنا. ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم کو شرک تک جتنی بھی چیزیں پہنچاتی ہے, غیر اسلامی غیر شرعی اور اسلام کی تہذیب کے علاوہ جتنی بھی تہذیب, اگر اس کے تہذیب تک قریب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان چیزوں سے بھی ہم کو دور رہنا ہے. شرک کے راستے سے پہنچنے تک ہم کو دور رہنا ہے. جو راستے ہم کو شرک تک پہنچاتے ہیں اس سے بھی ہم کو دور رہنا ہے. ہم سے سوچتے ہیں کہ اکثریت خوش ہو گئی, دنیا والے واہ واہی کر لیے, دنیا والے خوش ہو گئے, ہاں ہم کو عزت مل گئی, ہمارے مسائل حل ہو گئے. ہمارے مسائل اسی لیے حل نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں. جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اسلام کو اپنا کر, اپنے عقیدے کو اپنا کر, ہمارے تہذیب کو اپنا کر صرف اللہ کو خوش کرنا ہے, دنیا چاہے ہم کو جو بھی کہے, جس دن ہمیں فیصلہ کر لیں گے تو دیکھ لینا دنیا بھی ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی اور اللہ کے نزدیک بھی ہماری عزت ہوگی اور ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. تمام مسائل ہوں گے, ایک گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. مگر ہم کو عمل کرنا ہے, پری پلان سوچنا ہے, لمبے دیر کے لیے سوچنا ہے. اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم کو اسلامی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر تہذیب, اس سے بڑھ کر زندگی کا نمونہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا, کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. ہم کو کہا گیا کہ ہم ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبوں میں, زندگی کے تمام چیزوں میں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. انسانی ضروریات ہوتی ہے, جیسے ٹوائلٹ میں جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعائیں سکھائی ہے. اگر ہم باہر آتے وقت اور اندر جاتے وقت دعائیں پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. اور ان تمام اصولوں پر اگر ہم قائم رہیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. کھانے کے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے سے پہلے اور پانی پینے کے بعد, جہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے, تو ہمارے لیے کھانا بھی عبادت ہے, پینا بھی عبادت ہے. کیسا اعلیٰ نظام زندگی ہے, کیا دنیا کے پاس اس کی مثال موجود ہے؟ نکاح شادی اسلامی طریقے پر کریں گے, صحابہ کے اللہ کے طریقے پر کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے, تو شادی بھی اور محفل بھی, ولیمہ بھی ہمارے لیے عبادت بنے گا, بشرطے کہ ہم ان ولیموں میں فضول خرچی سے دور رہیں. ایسی دنیا کی تمام مثالیں لے لیجیے آپ, تمام مثالیں لے لیجیے, زندگی کے ہر شعبے لے لیجیے. جب اسلام نے, جب اللہ کے رسول نے زندگی کا تمام شعبہ ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے, جب ہم شریعت کے مطابق چل کر عمل کریں گے, تو پھر ہم کو کسی اور سطحی نظام کی کیا ضرورت ہے, دنیا والوں کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہم کو خوش کر, جب اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے, ہم کو اجر دے رہا ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ دنیا میں ظاہراً ذلت ہو سکتی ہے, ہونے دیجئے,
دنیا والے ہم کو جس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنے دیجئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، ہمیں صحابہ کے، انبیاء کے، بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اس تہذیب کو اپنانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔